السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ پیش خدمت ہے افسانہ شک۔ شادی شدہ زندگی کے 5 سال میں نے سسرال میں جس طرح گزارے تھے میرا ہی جی جانتا تھا۔ بات یہ نہیں کہ میرا سسرال برا تھا، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سسرال والوں ہی کی وجہ سے ہماری زندگی سنبھلی ہوئی بھی تھی۔ بس عدیل کے مزاج کی وجہ سے ہم سب ساتھ نہیں رہ سکے۔ عدیل کے ماں باپ، بھائی بہن سب سلجھے ہوئے تھے، مگر عدیل کا مزاج نہ جانے کیوں جھگڑالو سا تھا۔ شاید چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کے بچپن میں ناز کچھ زیادہ اٹھائے گئے تھے، جو اب سب کے لیے وہ اذیت بن گئے تھے۔ ذرا سی بات بھی ایک دم عدیل کو سیخ پا کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ میاں بیوی اگر ضرورت کے رشتے میں نہ بنتے تو ممکن تھا کہ عدیل مجھ سے بھی نباہ نہ کر پاتے۔ ساس سسر کی زندگی تک سب نے مارے باندھے عدیل کو برداشت کیا، پر ان کے گزرتے ہی ہمیں اپنا بوریا بستر سمیٹنا پڑا، کیونکہ عدیل جس گھر میں رہتے تھے وہ ان کے بڑے بھائی کا تھا۔ عدیل کی تعلیم بھی کچھ خاص نہیں تھی، اس لیے جاب بھی اچھی نہیں لگ سکی۔ کچھ ماہ کرائے کے مکان میں گزارنے کے بعد ایک روز عدیل مجھے شفیع صاحب کے گھر لے آئے۔ شفیع صاحب 55 سالہ آدمی تھے اور ماضی میں کبھی چند دن عدیل کے پھوپھا بھی رہ چکے تھے۔ عدیل کی اکلوتی پھوپھی بہت کم عمری میں شفیع صاحب سے بیاہ ہی گئی تھیں، جبکہ وہ اچھے خاصے عمردار تھے۔ شادی کے اگلے دن پھوپھی میکے آئیں تو پھر واپس سسرال نہ گئیں۔ چند ہی دن میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد تمام عمر نہ پھوپھی کی شادی ہوئی اور نہ ہی شفیع صاحب نے کی۔ میری ساس کہا کرتی تھیں کہ خدا جانے کیسا سنجوگ بندھا تھا جو روگ میں بدل گیا۔ پھوپھی سسرال واپس کیوں نہ گئیں اور پھر دونوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ یہ بات عدیل کی دادی نے میری ساس سے بھی ہمیشہ چھپا کر رکھی۔ طلاق کے 10 سال بعد پھوپھی بریسٹ کینسر میں مبتلا ہو کر جہان فانی سے کوچ کر گئیں، مگر اب عدیل جو مجھے یہاں لے آئے تھے تو یہ بات مجھے سخت کھل رہی تھی۔ بھلا جس شخص سے ان کے خاندان والوں کا بیر تھا، اس شخص کے گھر میں رہ پڑنے کی کیا تک بنتی تھی؟ میں نے سختی سے عدیل سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ تب انہوں نے بتایا کہ شفیع صاحب اس گھر میں تنہا رہتے ہیں، دوسراہٹ کے لیے گھر میں کرایہ دار رکھنا چاہ رہے تھے۔ اتفاق سے مجھے پتہ چل گیا تو میں نے کہا مجھے رکھ لیں، پرانا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے آدھا کرایہ لیں گے، پھر وہ عمردار اور بیکار آدمی ہے، یہاں ہم بلا خوف و خطر رہ سکتے ہیں۔ صبح وہ قریبی اسکول میں پڑھانے جائیں گے، باقی وقت اپنے کمرے میں اللہ اللہ کریں گے۔ تم 2 روٹی اور 1 پلیٹ سالن انہیں بھی دے دیا کرنا، ممکن ہے وہ ہم سے مزید رعایت کر لیں۔ عدیل کی بات مجھے سمجھ آ گئی تھی، مگر یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایک اجنبی شخص کے ساتھ تنہا مجھے چھوڑنے پر وہ کیوں کر آمادہ ہوں گے۔ میں نے دبے لہجے میں جب اپنے خدشے کا ذکر کیا تو وہ لاپرواہی سے ہنس دیے۔ اگر مجھے ان سے کوئی ایسا خطرہ ہوتا تو میں یہاں کبھی نہیں آتا۔ فکر نہ کرو، وہ بے ضرر ہے، انہوں نے اسی لیے اب تک شادی نہیں کی۔ عدیل کی بات میرے حلق سے کڑوی گولی کی طرح اتری تھی اور بیکار کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا، مگر وہ بظاہر ایک بھرپور مرد ہی دکھائی دیتے تھے۔ سخت مجبوری کی وجہ سے میں نے یہاں رہنا قبول کر لیا تھا، کیونکہ میرا میکا بھی کوئی متمول اور مضبوط پس منظر والا نہیں تھا۔ شروع کے چند دن ہچکچاہٹ کے ساتھ گزرے، مگر پھر سب آسان لگنے لگا۔ شفیع صاحب عدیل کے ساتھ ہی صبح نکلتے اور دوپہر ڈھلے گھر آ جاتے۔ ان کا زیادہ تر وقت اپنے ہی کمرے میں گزرتا تھا۔ کبھی کبھار عدیل کے ساتھ رات میں بات چیت کر لیا کرتے یا پھر چھت پر ٹہلنے چلے جاتے۔ حیرت انگیز طور پر عدیل ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، بلکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ ان سے کچھ دب کر بھی رہتے تھے، مگر صرف شفیع صاحب سے۔ عدیل کو کوئی اڑنے والا نہیں ملا تو انہوں نے کچھ محلے داروں ہی سے اڑنا شروع کر دیا تھا۔ میرے لیے عدیل کی یہ حرکتیں پریشانی کا باعث تھیں، لیکن ان سے ہٹ کر ایک اور طرح کی پریشانی بھی میرے اندر سر اٹھانے لگی تھی۔ ہر لمحہ مجھے اپنے آس پاس 2 آنکھوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ شاید یہ میرا وہمہ ہی رہتا، لیکن اس روز میں نے حقیقت کو پا لیا۔ کچن میں برتن دھوتے مجھے اپنی کمر پر مسلسل نگاہوں کا ارتکاز محسوس ہو رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو شفیع صاحب ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑے تھے۔ ویسے تو وہ اپنے تمام کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، مگر اس دن نہ جانے وہ مجھ سے کیوں طلب کر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے گلاس بھر کر ان کی طرف بڑھایا۔ گلاس پکڑتے ان کی انگلیوں کے پور میرے ہاتھ سے چھو گئے۔ پانی چھلک گیا
میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا تو ان کی گہری سرخ نگاہیں مجھے اندر تک چیرتی چلی گئیں۔ جانے کیسے میں نے کچن سے اپنے کمرے تک کا سفر طے کیا تھا۔ اس دن میرے دل میں شک جاگا کہ عدیل ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ شفیع صاحب بیکار نہیں ہیں۔ پھر پے در پے ایسے واقعات ہونے لگے۔ عدیل کی غیر موجودگی میں شفیع صاحب کا زیادہ وقت کمرے سے باہر کچن اور میرے کمرے کے آس پاس گزرنے لگا تھا۔ ان کی یہ روش میں کسی طرح سہ رہی تھی، یہ میں ہی جانتی تھی، لیکن ایک رات میری برداشت جواب دے گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں پانی لینے رات میں کسی وقت کچن میں گئی تو اچانک لائٹ چلی گئی۔ گھپ اندھیرے میں مجھے اپنے کاندھے پر گرم ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تو میری پوری جان کانپ گئی اور میں کچن میں رکھی کرسی سے ٹکراتی بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ عدیل گہری نیند میں بلند بانگ خراٹے بھر رہے تھے۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عدیل کو سب سچ سچ بتا دوں گی۔ اگلے دن عدیل آفس سے واپس آئے تو میں نے موقع دیکھ کر انہیں رات والی بات بتا دی اور اپنے شک کا اظہار بھی کر دیا، مگر وہ کہنے لگے، پاگل ہوئی ہو کیا؟ وہ تہجد گزار آدمی ہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر تمہارا شک صحیح ہوتا تو وہ اپنی پوری زندگی مجرد کیوں گزارتے؟ یہ محلے والے کتنے ہی برے کیوں نہ سہی پر شفیع صاحب کی بے انتہا عزت اور احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شفیع صاحب کو نگاہ کا گندا نہیں پایا۔ تم ایسی بے سروپا باتیں کر کے میرا ان سے جی برا مت کرواؤ، یہاں سے نکلے تو پھر زندگی نہایت کٹھن ہو جائے گی۔ میں ان کی شکل دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ عدیل کے نزدیک میری تکلیف کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میں نے بھی ان سے زیادہ بحث نہیں کی۔ وہ اکھڑ مزاج تھے، اپنے آگے کسی کی سنتے بھی کب تھے۔ مالی آسودگی انہیں کچھ بھی اور سوچنے پر آمادہ نہیں ہونے دے رہی تھی، لیکن ان کی دو باتیں تو مجھے بھی اچنبھے میں ڈال رہی تھیں، تہجد گزار اور مجرد زندگی۔ میں نے شفیع صاحب کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی مسجد آتے جاتے تھے۔ ممکن ہے اپنے کمرے ہی میں پڑھتے ہوں، کیونکہ میں ان کی موجودگی میں کبھی ان کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ اس رات عدیل سو گئے، مگر میں بے چین رہی۔ لائٹ چلی گئی تو کمرے میں مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ کمرے سے باہر آتے ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے دل کڑا کر کے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر آج انہوں نے کوئی گھٹیا حرکت کی تو میں شور مچا دوں گی اور عدیل کو ان کا اصل چہرہ دکھا دوں گی۔ کمرے سے باہر ہلکی سی خنکی تھی۔ لاؤنج میں رکھے میز اور صوفے بالکل سایوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ میں کچھ دیر کھڑی گہرے سانس لیتی رہی، تبھی مجھے شفیع صاحب کے کمرے کی طرف سے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اب یہ کیا نیا معمہ تھا؟ میں اپنے لرزتے قدموں کو اس میں بڑھنے سے روک نہیں پائی۔ معمولی سا دروازہ کھلا تھا اور صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اندر کوئی گڑ گڑا رہا ہے۔ میں نے تھوڑا سا جھانکا، پر گہرے اندھیرے میں کچھ سجھائی نہیں دیا، لیکن میرے کان جو سن رہے تھے وہ میرے ہوش اڑا دینے کو کافی تھا۔ یقیناً شفیع صاحب خدا کے حضور سربت سجود تھے، وہ اپنے گناہ کی معافی طلب کر رہے تھے۔ یا اللہ، آخر کب تک اس رات کی عزت مجھے چین نہ لینے دے گی؟ کب تک دنیا کی شرم مجھے کھائے جائے گی؟ یہ لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں میں وہ نہیں ہوں۔ بتا سکتا ہوں سب کو کہ میں ناکارہ نہیں ہوں، مگر کیا کروں میرے مالک، مجھے خود ہی سے ڈر لگتا ہے۔ کاش اس رات میں اپنی کم سن بیوی کے ساتھ زیادتی نہ کرتا، مردانگی کے زوم میں یہ نہ بھول جاتا کہ وہ تیری ایک نرم و نازک تخلیق ہے، تو آج میں بھی گھر گرہستی والا ہوتا، میری بیوی بچے ہوتے، ایک جھوٹی مجرد زندگی کا عذاب نہ جھیل رہا ہوتا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے میں کچھ سمجھی کچھ نہیں، مگر یہ ضرور سمجھ گئی تھی کہ میرا شک درست تھا۔